پھر ان ظالموں نے مظلوم یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ایک رسی کمر سے باندھی، اور پھر سوائے ایک یہودا کے سب نے مل کر کنویں میں لٹکایا اور رسی کو نہایت بے دردی کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ جب آدھی دور یوسف کنویں میں پہنچے تو افسوس، ان جفا کشوں اور بے رحموں نے چھری سے رسی کو کاٹ دی۔ ادھر یوسف معصوم کی رسی کٹی اور تنے نازک اندھیرے کنویں میں چلا، اور ادھر عرش معلی سے جبریل کو ندا ہوئی، لے خبر جلدی سے جبریل امی، کٹ چکی رسی محبت کی کہیں، بھائیوں نے آج چھوڑا ہے جسے، گود میں جا کر اسے جلدی سے لے، اب نہیں یوسف کے صدموں کی سہار، جوش میں ہے رحمت پروردگار، جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں کہیں، لینے والے اس کے ہم ہیں بالیقین، آج یوسف میرے گھر مہمان ہے، مہرباں آج اس پہ ایک رحمان ہے، تہ پہ وہ گرنے نہ پائے اے امی، صاف کر پہلے سے تو جا کر زمیں، وہ ڈراؤنا چاہ کنعان وہ کنواں، گر رہی ہے جس میں ایک ننھی سی جاں، کٹ چکی ہے جس کی رسی بیچ سے، جا رہا ہے تہ میں گرنے کے لیے، بھائیوں کے ہاتھ سے ملتے ہی ڈھیل، آ گئے ایک آن میں بس جبرائیل، گود میں جلدی سے اپنی لے لیا، پانی حالانکہ ابھی بس دور تھا، پاس سمجھے رحمت پروردگار، اے بشر گو رنج و صدموں ہو ہزار۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے یوسف کو اپنے ہاتھوں پر لے کر نہایت راحت و آرام کے ساتھ کنویں میں ایک صاف شدہ اور عمدہ پتھر پر بٹھا دیا۔ نیز وہ اندھا کنواں یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرتے ہی آپ کے حسن و جمال کی شعاعوں سے روز روشن کی طرح منور اور روشن ہو گیا۔ نیز اس تاریک اور اندھیرے کنویں میں دن نکل آیا۔ پیارے یوسف مظلوم کے سب سے بڑے بھائی یہودا کو اس ظالمانہ حرکت سے سخت ملال اور یوسف کو کنویں میں ڈالنے سے یقینی افسوس تھا، مگر بھائیوں کے غیظ و غضب اور ان کی غالب جماعت کے سبب اس کی کچھ نہ چل سکی، مجبوراً شریک ظلم رہا، ورنہ دل اس کا ہرگز نہ چاہتا تھا کہ یوسف پر اس درجہ ظلم و زیادتی کی جائے۔ جب تمام بھائی نور عین کو کنویں میں ڈال کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو یہودا کا دل نہ رہ سکا، آخر کار کنویں پر پھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کنویں میں منہ ڈال کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہنا شروع کیا، یہودا، یوسفہ زندہ ہے تو یا مر گیا؟ کچھ تو دو آواز بہرے خدا، آہ یہ کیسا ستم ہم سے ہوا، باپ اور بھائی کو کیسا دکھ دیا۔ یوسف، کون ایک بے کس کو دیتا ہے صدا، نام ہے کیا تیرا اے سائل بتا، کون ہے تو کیوں مجھے آواز دی اور مجھ سے کیا غرض آ کر پڑی؟ یہودا، میں یہودا ہوں برادر آپ کا، ہائے یوسف ہائے یہ کیا ہو گیا، کس قدر ظلم و تعدی یہ ہوا، کیا کہے گی ہم کو مخلوق خدا۔ یوسف، جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا، بھائیوں کی اور تمہاری کیا خطا، تھا یہی منظور رب العالمین، یوں کوئی انسان کر سکتا نہیں۔ یہودا، یوسفہ کچھ تو حقیقت کر بیاں، کیا ہوا اور کیسی گزری میری جاں، چوٹ کس کس عضو میں تیرے لگی، تجھ پہ اے ننھے سے بھائی کیا بنی۔ یوسف، اے یہودا کیا کہوں میں اپنا حال، بھائیوں نے ظلم توڑا ہے کمال، ہوں اندھیرے چاہ میں نوحہ فگن، کاٹ دی اپنوں نے الفت کی رسن، ہو گیا ہوں باپ بھائی سے جدا، بھوکا پیاسا اس کنویں میں ہوں پڑا۔ یہودا، یوسفہ میری خطا کو بخش دے، میرے صدمے کی طرف تو دیکھ لے، میں نے کی ہر چند کوشش سے یوسفہ، تجھ کو کچھ ایذا نہ پہنچے اے فنا، حیف لیکن کچھ نہ میری چل سکی، وہ بدوں کے دل پہ آتی تھی بدی، میں نے روکا ان کو ہر طور سے، حیف ہے وہ سرکشی کر کے رہے۔ یوسف، اے یہودا اس کی مرضی یوں ہی تھی، میرے حق میں جو کہ ہونی تھی ہوئی، اے یہودا اے اخی اے درد مند، ظالموں کی چل گئی مجھ پر کمند، ان کے ہاتھوں چاہ کنعان میں گرا، مرضی مولا میں کیا چونو چرا، تھا میری تقدیر میں یہی کنواں،
हो नहीं सकता हूँ मैं शिकवा किना। यहूदा, यूसुफा कोई नसीहत हो मुझे, यूसुफा कोई वसीयत हो मुझे, मैं बजा लाऊंगा उसको शौक से, आखिरी कुछ तो हिदायत कीजिए, कुछ तो तलकीन कीजिए ए नूर ऐन, आह मैं महबूब हूँ और शर्मगी। यूसुफ, आखिरी मेरी वसीयत है सुनो, भूखे प्यासे को अगर तुम देख लो, हाँ ज़रूर उसकी खबरगिरी रहे, रहम करना है तो बस है एक शय, और जब कोई नज़र आए हंसी, याद कर लेना मुझे तू बिल यकीन, और वालिद से मेरा कहना सलाम, वस्सलाम ए भाई और ख़त्मुल कलाम। यहूदा यूसुफ मासूम व मज़लूम की ये बातें सुनकर ज़ब्त ना कर सका, बेइख्तियार हो गया और चीखें मार मार कर रोने लगा, जिसके रोने की आवाज़ से जंगल गूंज गया और तमाम भाई उल्टे पैरों दौड़ते हुए कुएं पर आए तो देखा कि यहूदा कुएं की मेंढ पर खड़ा ज़ारो कतार रो रहा है और दिल उसका बेकाबू हुआ जाता है। सबके सब वहीं बैठ गए और यहूदा को अपने पास बिठाकर और सब ने मुत्तफिक होकर बहुत धमकाया और डराया और वालिद से पर्दाफाश करने की दहशत फिर उसके दिल पर बिठाई और समझा बुझाकर अपने साथ लेकर खड़े हुए और घर की तरफ रवाना हो गए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे हैं तो उनके तह पर पहुंचने से पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंच गए और मासूम यूसुफ को अपने हाथों पर लेकर बड़ी हिफाजत के साथ एक पत्थर पर बिठा दिया जो पानी से निकला हुआ था। हज़रत यूसुफ और हज़रत जिब्रील जब उस कुएं में दाखिल हुए तो उन मासूमों के कुएं में जाते ही पहला मौजिज़ा ये हुआ कि कुएं का तल्ख या खारा पानी निहायत शीरीं और मीठा हो गया। नेज़ उस कुएं में बहुत से मौजी जानवर थे जिनके नाम हुजूर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आया कि ए खबरदार, कोई जानवर अपने सुराख से बाहर न निकले, क्योंकि आज तुम्हारे घरों में हमारा ख़ास मेहमान उतारा गया है जिस पर हमारा बहुत कुछ इनाम होने वाला है। चुनांचा हुक्म खुदाबंदी सुनते ही तमाम मूजी या काटने वाले जानवर अपने अपने बिलों और सुराखों में घुस गए, मगर एक ख़ास किस्म का सांप जो अज़ली मरदूद था और शैतान के साथ जन्नत से निकाला गया था। वो मरदूद नाजुक जिस्म पर अपना जहरीला असर मारना चाहता था कि उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पर एक चीख मारी जिससे सांप की आंखों में एक बिजली चमक गई और ये बिल्कुल बहरा पत्थर हो गया। और यही एक सांप बहरा नहीं हुआ बल्कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उन सांपों की ख़ास नस्ल को बहरा कर दिया, बखिलाफ़ इसके कि आजकल हम लोग तमाम सांपों के बड़े बड़े कान तसव्वुर करते हैं और उसे सांप नहीं बल्कि रस्सी कहते हैं कि जो कोई उसका नाम लेता है तो सांप 100 कदम से अपना नाम सुन लेता है और इस नाम लेने वाले की तरफ चल निकलता है। हालांकि ये गलत है, बल्कि हकीकत यूँ है कि सांपों की ख़ास नस्ल जिब्रील अमीन की चीख से बहरी बना दी गई है और बवजह इंतहाई मौजी होने के उसका मारना सवाब है और इतना ज़रूरी सवाब है कि नमाजी अपनी नमाज को तोड़कर उसे मारे तो उसे बेहद सवाब मिलेगा। अल-किस्सा बाज़े लिखते हैं कि उस कुएं का पानी एक नेज़ा ऊंचा हो गया और वो पत्थर जिस पर के मासूम यूसुफ बैठे हुए थे पानी के साथ वो भी ऊंचा होता गया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो कुर्ता बतौर तावीज़ के प्यारे यूसुफ के बाजू पर बंधा हुआ था वो बाजू पर से खोलकर मासूम यूसुफ को पहनाया और किस्म किस्म के खाने बहिश्त से लाकर उनके सामने रखे और उनको अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और उसी कुएं में नन्हे से यूसुफ के सर पर नबूवत का ताज पहनाया। चुनांचा पयामे सरमदी ये है कि वाउहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशउरून, यानी हमने यूसुफ को वही की, बहुत जल्दी तुम अपने भाइयों की जालिमाना हरकतें उनके मुंह पर रखोगे और वो बिल्कुल तुम्हें ना पहचानेंगे। ये कौन है और क्या कर रहे हैं?
غرض یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے یوسف، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بناتا ہے اور سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد کرتا ہے، غم نہ کر یوسف، نہ ڈر گھبرا نہیں، ساتھ ہے تیرے الہ العالمین۔ یوسفہ، تو یہ سمجھتا ہے کنواں جس میں ہے میری تجلی بے گماں، میں کنویں میں آج تیرے ساتھ ہوں، چاہتا ہوں میں نبوت تجھ کو دوں، میری الفت اور محبت یوسفہ، پائے گا یعقوب سے بھی تو سوا، بے نبوت مجھ سے اور بے سلطنت، دل میں پیدا کر خدا کی معرفت، تجھ پہ یہ یوسف اب ہوا وہ فضل رب، تیرے قدموں پر جھکیں گے بھائی سب، صبر تھوڑا سا بھی درکار ہے، تو ہی تو پھر مصر کی سرکار ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام جب آپ کو کنویں میں گرا چکے اور یہودا ہمدرد کو اپنے ساتھ لے لیا تو چلتے ہوئے اپنا ایک غلام کنویں پر بٹھا گئے، اس لیے کہ اگر کوئی راہ چلتا مسافر اس کنویں پر پانی لینے کی غرض سے آئے اور اتفاق سے یوسف کو نکال لے تو ہمیں اس غلام کے ذریعے یہ معلوم ہو سکے گا کہ یوسف کنویں سے زندہ نکلا یا مردہ۔ اب غلام کنویں پر چوکیدارا کر رہا ہے اور بھائی گھر کی سیدھ باندھے ہوئے والد کو قتل یوسف کی خبر دینے کے ارادے سے چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ سب ٹھہر گئے اور یوسف کا کرتا اپنے اسباب میں سے نکالا اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون میں معصوم یوسف کا کرتا رنگا اور پھر چل کھڑے ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنیے کہ وہ شجر فراق کے نیچے فراق یوسف میں بے ہوش پڑے تھے۔ بہت دیر میں انہیں ہوش آیا تو وہ اٹھے اور آنسو بہاتے اور سرد آہیں بھرتے ہوئے اور مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ مکان کی طرف چلے۔ مکان پر پہنچ کر مکان کے دروازے پر ہی یوسف کے انتظار میں بیٹھ گئے، جن کو راہ دیکھتے دیکھتے دوپہر ہوئی، تیسرا پہر ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا۔ ایک ایک سے پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگو، ابھی تک میرا پیارا یوسف نہیں آیا۔ پھر راستے کی طرف ملاحظہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اب تو آجا صبح کے بچھڑے ہوئے، اب تو آجا چاند سے یوسف میرے، اب تو آجا جان یعقوبی ذرا، چاند سا منہ اب تو آ کر دکھا، کچھ خبر بھی ہے تجھے اے یوسفا، آج سارا دن میرا کیوں کر کٹا، شام ہونے آئی اے نور نظر، اب تو آجا نظر میرے قمر، چرنے والے جانور بھی آ گئے اپنے کھوٹے، اب تو وہ بھی آ لگے، کیا خبر یعقوب تم کو کیا خبر، کیا ہوا محشر بپا فرزند پر، کیسی کیسی مار یوسف کو پڑی، انتہا حد ہو گئی بس ظلم کی، کون یہ تم سے کہے پھر کیا ہوا، ایک کنویں میں اس کو دھکا دے دیا، کیسی بے رحمی سے کھینچا راہ میں، کیسی بے دردی سے پھینکا چاہ میں، کچھ خبر اس کی نہیں تم کو ذرا، کچھ خبر اس کی نہیں یا کیا ہوا، غیب کی کس کو خبر ہے اے نبی، خاص ملکیت ہے یہ اللہ کی، غیب داں ہے ایک ذات مطلقاً، کیسے اسرائیل کیسے یوسفا، جن کو تو چاہے خبر دے دے کوئی، ہے تیرے قبضے میں کنجی غیب کی، توبہ توبہ کون ہے ہمسر تیرا، غیب داں تو ہی ہے اور مشکل کشا، برتر و اعلیٰ ہے اے اللہ تو، ہے سبھی شاہوں کا شہنشاہ تو۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا اور عشاء کا وقت قریب آیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، اے والد بزرگوار، ہم آپس میں دوڑ کر رہے تھے کہ دیکھے کون آگے نکل جائے، اور یوسف ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جسے آ کر بھیڑیا کھا گیا، اور گو ہم کتنے ہی سچے ہوں لیکن آپ شاید ہماری بات کا یقین نہ کریں، حالانکہ یوسف کا کرتا خون میں ترک کر کے بھی لے آئے ہیں۔ تفسیر معلم التنزیل وغیرہ میں منقوم ہے کہ جب شہر کنعان میں یہ لوگ داخل ہوئے تو مثنوی طور سے انہوں نے رونا اور چلانا شروع کیا اور بے انتہا ڈرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے در دولت پر پہنچے اور کہا، اے والد بزرگوار، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے،
اے والد بزرگوار! لے گیا یوسف کو آ کر بھیڑیا، ہائے ہم پر حشر برپا ہو گیا، کس قدر صدمہ ہوا ہم کو وہاں، ہے اسی ساعت سے ہم نوحہ کنا، لٹ گیا جنگل میں اپنا قافلہ، ہاتھ ملتے رہ گئے واہ حسرتا۔ اب یوسف کا یہ کرتا لیجئے، دل کو اپنے کچھ تسلی دیجئے۔